السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے غیبت کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ غیبت کی تباہ کاریاں یا غیبت کی ہلاکتیں یا غیبت کی برائیاں یا غیبت کیا ہے اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یاد رکھیے معاشرے پر، میں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے غیبت یہ ایک بہت 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 سنگین جرم ہے، مطلب یہ کبائر میں، کبیرہ گناہوں میں ایک بہت سنگین گناہ ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی الگ الگ درجے کے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ شرک بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک بہت سنگین کبیرہ گناہ ہے، مطلب بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح غیبت بھی یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ گناہ بندوں کے حق میں، یاد رکھیے، بہت نقصان کرتا ہے، لہٰذا اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اس کی قباحتیں، اس کی برائیاں ہم سب کو پتہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم سب اس کو سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں درس، واعظ، نصیحتیں کتابی شکل میں ہم نے پڑھا ہے، کہیں نہ کہیں سماج معاشرے میں لوگ بولتے ہیں کہ غلط، یہاں تک کہ مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی کہیں کسی کی نندا کرنا، بلا وجہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا غلط ہے۔ یہ بات بالکل عام ہے، کوئی بھی کہیں گا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، تو گویا اسلام اس کو غلط کہہ رہا ہے، اس کو دنیا کا معاشرہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو تمام مسلمان غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، اتنی تمام چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اس کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہم غیبت کیا ہے یہ سمجھتے ہی نہیں؟ یا پھر ایسا تو نہیں ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں؟ ایک تو نالج ہی نہیں ہے کہ واقعی میں غیبت کیا ہے، سیکنڈ دوسری چیز کہ اگر معلوم بھی یہ گناہ ہے تو کہیں یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہلکا گناہ ہے، تھوڑا سا کر لیے تو کیا مسئلہ ہے، آخرت میں جو ہے دیکھ لیں گے کیا ہوگا، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے غیبت یہ ان گناہوں میں سے نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھے، لائٹ لے، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج کی جدید دنیا میں غیبت کو، غوصب کو، پیٹھ پیچھے بات کرنے کو، کسی انسان کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کرے تو برا لگے، ایسی باتوں کو اس کے پیٹھ پیچھے کرنا بالکل عام سمجھا جاتا ہے، بلکہ میگزین، شمارے، ناولز پروموٹ کرتے ہیں غیبت کو، غوسپس کو۔ ہم نے ایسا سنا، یہ آدمی نے فلاں کیا، وہ آدمی کی خبر آئی وہ گر گیا، فلاں کا پتہ چلا وہ لٹ گیا، فلاں کی خبر آئی اس کی بچی بھاگ گئی، فلاں کا پتہ چلا اس کا رنگ کالا ہو گیا، اور کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں، غوسپ ہے، یوں ہی بس ہوا میں بات کو اڑا دیا آپ نے۔ دو لوگ بحث کر رہے ہیں، آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے خبر اڑا دی کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور بہت لڑاکو ہے وہ، دوسرا تو ایسا ہے، پہلا تو اتنا فلاں ہے، وہ کمینہ ہے، یہ ذلیل ہے، وہ رذیل ہے، آپ ہی کر رہے ہیں سب، وہ حالانکہ بحث کر رہے ہیں، آفس کا ڈسکشن تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ تو گوسپ یہ عام ہو چکا ہے، میگزینز کے ذریعے، اور جدید میڈیا نے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس نے اس کو بالکل جیسا کہتے ہیں نا کہ آگ میں تیل کا کام کر دیا۔ اب تو حالت یہ ہے غیبت کی کہ غیبتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، غیبتیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں، غیبتوں کو میسنجرز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آج فلاں یہ ہوا، وہ کالے نے یہ کیا، وہ لنگڑے کا فلاں ہو گیا، وہ پڑوسی موٹا نہیں ہے کہ اس کا ایسا ہو گیا، وہ فلاں نہیں ہے کہ صاحب جن کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی نہیں پریشان حال ہے ان کا یہ ہو گیا، فلاں ہے۔ مطلب ایسی باتیں جو کسی کے منہ پہ کہی جائے اس کو برا لگے، وہ باتوں کو کرنا بالکل عام سمجھا جاتا ہے۔ تو غیبت نے ایک نیا شکل لے لیا سوشل میڈیا کے آتے ہی، اور یہ ایک طوفان کی طرح جو ہے پھیلتے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر غیبت کیا ہے نہ پتہ ہو تو انشاءاللہ آج وہ بھی ہم دیکھیں گے، اگر غیبت کی سنگینیاں، اس کا جرم کیا ہے اگر نہیں پتہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ معمولی خطا نہیں ہے، یہ معمولی اسم اور گناہ نہیں ہے، یہ معمولی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لائٹ لے کے ارے تھوڑا بہت کر لیے تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کی عورتوں نے اور ساتھ میں مردوں نے غیبت کو اپنے کھانے کے ساتھ اچار جس طرح لگایا جاتا ہے، اپنی زندگی کے معمول میں اس کو اچار بنا لیا کہ اس کے بغیر زندگی کا گزارا ہی نہیں ہے۔ کسی جگہ بیٹھے تو غیبت، نکڑ پہ بیٹھے تو غیبت، چائے کی دکان میں ہے تو غیبت، دو لوگ جمع ہوئے تو غیبت، دو عورتیں جمع ہوئی تو غیبت، مجلس میں غیبت، شادیوں میں غیبت، دینی اجتماعات میں غیبت۔ تو مطلب کوئی اس سے بچا نہیں، نہ دینی شخصیتیں بچی، نہ غیر دینی شخصیتیں بچی، نہ عام انسان بچا، نہ خاص انسان بچا، نہ مرد بچے، نہ بچے بچے، نہ عورتیں بچی، کوئی نہیں بچا اس غیبت کے، سب جپیٹ میں آ گئے، اور پورا سماج، معاشرہ اس سے برباد ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے غیبت کے بے انتہا نقصانات ہیں، یاد رکھیے، ایک انسان پر اور اس کے سماج پر۔ نہ صرف ایک انسان اس سے خراب ہوتا ہے، پورا سماج اس سے برباد ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان، جن کی کتاب نے، اللہ رب العزت نے قرآن میں خاص طور سے اس معاملے میں ہمیں منع کیا، آج دنیاوی لوگ
جو NGOs ہے جو سوشل ہارمونی کو پروموٹ کرتی ہے، سماجی محبتوں کو تاکہ سماج میں محبتیں عام ہوں پروموٹ کرتی ہے، وہ کہہ رہی ہے غیبت غلط ہے، گوسپ غلط ہے، کسی کے بیک پہ بیک بائٹنگ کرنا، پیٹھ کے پیچھے بات کرنا غلط ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے دنیا میں بہت نقصان ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے آفیسز، بڑے بڑے محکمے برباد ہو جاتے چند غیبتوں کے نتیجے میں، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ اندازہ لگائیے، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے دین نے غیبت کو گناہ کبیرہ قرار دیا، نہ صرف گناہ کبیرہ قرار دیا، اتنا بڑا اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ کہا کہ یہ تمہارے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان عام غیبت کر رہے ہیں، نہ عورتوں کو اس کی کوئی تمیز ہے غیبت کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، نہ مردوں نے اس کو سمجھا، بس ہر آدمی دوسرے سے ملتا ہے تو سب سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ غیبت کرے یا میں غیبت کروں، مطلب تو خے کرتا ہے اور میں چاٹتا ہوں، یا میں خے کرتا ہوں تو چاٹتا ہے، کیا کرنا ہے پہلے دونوں میں سے، یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے، یاد رکھیں، جہاں دو لوگ جمع ہوئے تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے، جہاں تین جمع ہوئے چوتھے کی غیبت ہو رہی ہے، جہاں ایک مجلس جمع ہوئی جو ایک فکر، ایک مکتب، ایک سوچ کے وہ دوسرے سوچ والوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، تمام معاشرہ ایک دوسرے غیبت میں لگائے، اور جو جتنی غیبت کر رہا ہے وہ اتنا تیسمار خان سمجھا جا رہا ہے، ارے یہ بہت زبردست آدمی ہے، اس کو سب معلوم، جس کا اس کا پوری پول کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی کے بارے میں کچھ خبر ہو تو اس خبر کو پبلکلی عام کرے، جب تک کہ اس خبر کا تعلق پبلک سے نہ ہو۔ ایک آدمی کا ذاتی زندگی کا گناہ ہے، آپ اس کو پبلک میں عام نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا واقعہ آپ کو یاد نہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں آپ گشت کرتے تھے، معاملات کو جانتے تھے لوگوں کی، کوئی پرابلم تو نہیں میرے سے، لوگوں کو خلافت میں معاملہ کیسا چل رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو ایک دن وہ رات میں ایک گھر کے پاس گئے تو اس میں سے موسیقی کی آواز آنے لگی، موسیقی، میوزک۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ میوزک سن رہے، آپ اس گھر کی دیوار کے پیچھے سے کود کے اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ جو صاحب مکان ہے، وہ گھر جس کا ہے، وہ آدمی رقاصائیں، عورتیں ناچ رہی ہے اور شراب پی رہا ہے، مطلب ان کا ناچ دیکھ رہا ہے، انٹرٹین کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب حضرت عمر کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا امیر المومنین میرے ایک سوال کا پہلے آپ جواب دیجیے، آپ میرے گھر میں نہ اجازت لے کر آئے، نہ مجھے آپ نے سلام کیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اہل خانہ سے، اہل گھر سے اجازت نہ لے لو اور ان لوگوں پر سلام نہ بھیج دو۔ تو آپ نے ایک تو اجازت نہیں مانگی، پہلی مسٹیک، سیکنڈ مسٹیک، آپ بغیر سلام کے اندر آ گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شرمندہ ہوئے، ہاں قرآن کا حکم ہے، فرض ہے اجازت لینا، اور یہ اس کا زندگی کا ذاتی معاملہ ہے، یہ پبلک میں نہیں کر رہا ہے، پبلک کو نہیں بھگا، اپنے گھر میں وہ غلط کام کر رہا، غلط ہے، لیکن حضرت عمر خاموشی سے نکل کر چلے گئے۔ ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجلس میں ملا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے کہ یہ آ گیا، اب کہیں بولنا دے کہ میں ایسا کود کے آ گیا تھا۔ جب مجلس میں آیا تو اس کو بلایا ادھر، حضرت عمر نے کہا تم نے بولا تو نہیں نا میرے بارے میں کس کو کہ میں ایسا گھس کے آ گیا تھا گھر میں تمہارے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بولا۔ اس کے بعد وہ شخص نے کیا کہا حضرت عمر سے پتہ ہے؟ اس نے کہا اس کے بعد اے امیر المومنین میں نے بھی جو شراب پینا اور رقاصاؤں سے گانے سننا، میوزک سننا چھوڑ دیا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے آپ پھر سے واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس نے بھی گناہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے بولا تو نہیں نا پبلک میں، تو لوگ بولیں گے امیر المومنین قرآن کے حکم کو توڑ کے چلا گیا، اور اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی وہ میں نے ناچ گانا نہیں دیکھا اور میوزک میں نے نہیں سنا۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے، نصیحت مل گئی خاموش، لیکن حضرت عمر نے گوسپ نہیں کی، ارے وہ تو بڑا دیندار بتاتا ہوتا ہے ایسا ہے دنیا میں، ہاں معلوم تو ہوگا نا مدینے کا رہنے والا تھا، یہ نہیں کہا۔ نہ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین کی بڑی بڑی باتیں کرتے تو عمر یہ تقویٰ ہوگا، میرے گھر میں کود کے آ گئے تھے، پرسنل معاملہ ہے، پبلک میں ضرورت نہیں بولنے کی، خاموش، ورنہ یہ غیبت ہو جائے، سمجھا؟ پرسنل معاملہ ہے۔ تو آج لوگوں کی پرسنل زندگیوں کو ہم کبھی دیکھ لیتے، ہوتا ہے کبھی، تو آخر نظر پڑ گئی فلاں ہو گیا، لیکن اس کو پروموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں پبلکلی، درست نہیں، غیبت کے زمرے میں آ جائیں گے۔ آئیے غیبت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ غیبت اس لیے کرتے کہ معلوم ہی نہیں کیا ہے، اور بہت سے لوگ اس لیے کرتے کہ سمجھتے چھوٹا گناہ ہے۔ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، نہ یہ چھوٹا گناہ ہے نہ یہ معمولی چیز ہے، یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے۔ یہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ تو غیبت کیا ہے؟ تو غیبت کا معنی اور مفہوم شرعی اصطلاح میں جس کو کہیں گے شریعت کے معنی میں ڈیفینیشن کیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تعریف یہ کہ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کے عدم موجودگی، غیر موجودگی میں ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا
جسے وہ خود اپنے لیے سنے تو ناپسند کرے، اور یہ تذکرہ زبان سے یا اشاروں سے، دونوں سے ہو سکتا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا، چاہے الفاظ سے یا اشاروں سے، جو اس کے اگر سامنے کیا جائے تو اسے ناپسند ہو، اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ تو یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ کسی کو اشارہ کر جا رہے وہ نہیں گڈا، یہ بھی غیبت ہے، بولے نہیں منہ سے، غیبت۔ سمجھے آپ؟ کسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اشارے کر رہے اس کے پیچھے سے، ہے نا، کرتے ہیں لوگ، غیبت ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں الفاظ ادا ہو، ایکشنز بھی انکلوڈ ہے اس میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں اشارے بھی شامل ہے، اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے اور اس کا بھی گناہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باتوں کو ہم کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیں، بہت سخت ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث سے دیکھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک معنی آپ کے سامنے تعریفی شکل میں رکھا تھا۔ آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اور دیکھیے بہت سارے صحابہ سے غیبت ہوئی، لیکن ابتدائی دور میں ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کو علم دینے کے لیے بھی بتایا جب ان سے غلطیاں ہوئی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھنا رہے صحابہ بھی کرتے تو ہم کریں تو کیا ہوا، نہیں، ایسا نہیں سمجھنا۔ یہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو پتہ نہیں تھا، بعد میں بتایا گیا تب سے انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول نے جب بتایا سنگینی کے ساتھ بتایا، فل انٹینسٹی کے ساتھ بتایا، تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا اور امت کو بھی حدیث کے شکل میں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہے نا۔ تو اس وجہ سے تو ایسا نہیں سمجھنا رہے صحابہ کرتے تھے اتنے بڑے بڑے تو ہم کیا، یہ ابتدائی دور تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، آیتیں اتر رہی تھی اور باتیں سمجھائی جا رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو تو نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول جو کسی کا عیب ذکر کیا گیا ہے وہ اس میں ہے، جو بھائی کا ہم عیب ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں ہے، مطلب جو برائی ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہے۔ ایک سوتے پڑے رہتا، ایک بہت موٹا ہے، ایک کالا ہے، ایک بھورا ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک کی بیوی فلاں ہے، ایک کا ایسا ہے، ایک کی بچی ہے، پرابلم ہے اس میں، وہ ایشو ہے۔ مطلب صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے تمہارے اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرنا کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے۔ تو صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ چیز اس میں ہے، مطلب ہم کوئی ایسی چیز نہیں پوچھ رہے جو اس میں نہیں ہے، وہ گناہ وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب صحابہ نے کہا واقعی میں اس میں وہ چیز ہے، موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہا وہ واقعی اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے، موجود ہے، تبھی تو وہ غیبت ہے، ورنہ پھر وہ بہتان ہے۔ کیا فرمایا؟ ذکر کر رہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ جو بات تم کہہ رہے ہو اس میں وہ ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کالا ہے، وہ موٹا ہے، وہ گڈا ہے، وہ فنا ہے، وہ زیادہ سوتا ہے، آپ جو بول رہے وہی ہے، وہ اس میں اگر وہ ہے اور تم بول رہے ہو پیٹھ پیچھے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ نہیں ہے اور تم نے کہا تو بہتان ہے۔ بہتان سمجھتے آپ؟ الزام ہے، آپ نے ایک ایسی بات کسی مسلمان کے بارے میں کہی جو اس میں موجود ہے ہی نہیں، اس کو بولتے بہتان، سفید جھوٹ، کھلا الزام، جھوٹا الزام، آپ نے اس پہ بہتان تراشا، ایک جھوٹ باندھا، سفید جھوٹ بولی ہم نے باندھا، مطلب ایک آدمی گورا بول رہے کالا ہے، سفید جھوٹ، یہ بہتان ہے اس پر، سمجھے آپ؟ لیکن ایک آدمی واقعی میں کالا بول رہے وہ کالا ہے، یہ غیبت، سمجھے آپ بات؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہے، وہ چیز ہے اس میں، لیکن اس کا کنسرن پبلک سے نہیں ہے، تو اس کو عام نہیں کر سکتے، آپ بول نہیں سکتے اس کو، اس کا ذاتی عمل ہے، اس میں وہ غلطی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن آپ اس کے سامنے بولے برا لگیں گا، ایک آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے، اس کے سامنے بولنے سے برا لگتا ہے، سامنے مت بولو، ہاں اس کی اصلاح اگر مقصود ہے تو اکیلے میں پکڑ کے ضرور سمجھاؤ کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، ہاں بیلی فیٹ بڑھ جائے گا، پیٹ بڑا ہو جائے گا، بیماریاں بہت ہوتی، چلنے مشکل ہوتی، نمازوں میں رکوع سے اٹھنے مشکل ہوں گی، میرے بھائی خیر خواہی کے جذبے سے بول رہا ہوں، برا لگے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کر سکتے، یہ جائز ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی اور کے پاس جاؤ گے، کیا کھاتا ہو،
اب اس کو برا لگتا ہے آپ اس کے سامنے بولے تو، اور کتنا کھاتا اس نے، انلمیٹڈ کھا رہا. اچھا دوسرے لوگوں کو بڑا مزہ آتا سننے، ارے تو اس کا کیا بول رہا، میرے پڑوسی کا سن، مطلب تیری غیبت کیا ہے چلر، میری غیبت بتاتا میں کیا ہے. انہیں اور نیا واقعہ بولتا ہے، اور مطلب بہت خوشی سے بہت آرام سے چل رہا ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے کوئی بات ہی نہیں، ایک مطلب بالکل ایسا جرم کی کر لیے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مطلب ایسا کوئی گناہ جس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، کر بھی لے تو ٹھیک، نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہو رہا. یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ غیبت کیا ہے، تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ اسے برا لگے. تو کہا کہ اس میں وہ چیز ہے جو ہم بول رہے ہیں، تو کہا اگر ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ بولتے نا، ارے وہ موٹا ہے تو اس کو کیا بولنا پھر. بھائی وہ اس موٹے کا نام عبد الرحمن ہے، نام سے پکارو. عبداللہ ہے، نام سے پکارو. اس کا نام موٹا نہیں ہے، اس کو برا لگتا ہے، نہیں وہ ہے نا، تو ریئلی ہے تبھی تو غیبت ہے. وہ چیز اس کو بری لگیں گی سامنے آپ کا ہو تو وہ غیبت ہے. اب ایک سوال، ہاں کوئی ایسا موٹا ہے جس کو پسند آئے موٹا بولنا، بولیے پھر مسئلہ نہیں، یہ غیبت میں نہیں آتا. ایک آدمی خود بول رہا ہے کہ بھائی میں موٹا ہوں، اور اگر کوئی موٹا بولے تو بولتا رہے یار کہاں موٹا ہوں، 130 سے 120 ہو گیا میں موٹا بول رہے تم ابھی بھی. مطلب وہ اس کے لیے کوئی بات نہیں، وہ لائٹ لیتا ہے. اس کو نام سے پکارے تو بولتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو پکارا جا رہا ہے، کیونکہ اور وہ خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں. تو ایسی جگہ علماء لکھتے ہیں تب غیبت میں نہیں آتا ہے. کوئی آدمی کالا ہے، لوگ بولتے ہیں وہ کالا کا اپنا، اور اس کو کوئی پرابلم، وہ خوش ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے دیکھیے آپ نام اسود، ابو اسود، ہاں کالے کا باپ کالا عربی میں تھے، لیکن ان کو برا نہیں لگتا تھا. وہ مطلب وہ نام تھا، ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، وہ بلکہ اس کو برا مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں. لیکن اب آپ یہ حدیث بتا کے اس کو نہیں بولنا دیکھ تو موٹا ہے نا تو برا مت مان، تو ہم غیبت سے بچ جائیں گے، تو موٹا بولتے رہیں گے. نہیں، آپ منع نہیں سکتے اس کو، تو اس کی مرضی، اس کو برا نہیں لگتا اور وہ اس میں انجوائے کرتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے بولا جائے، ہے نا. کچھ لوگ ہوتے دیکھیے کالو بھائی، وہ نام ہی رہتا ان کا، لوگ دوسرے نام سے ان کو پہچانتے ہی نہیں. اور ان کو بھی اگر آپ بولے نا عبد الرحمن صاحب تو بولتے ارے بچپن میں امی نے ایک بار پکارے تھے نام سے، اس کے بعد تو یوز ہی نہیں ہوا یہ نام. یہاں تک کہ بچوں کی شادی کارڈ میں بھی کالو بھائی لکھا ہے، تو ان کو پرابلم نہیں ہے. ان کو کالے بولنے سے پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہے، یا پھر وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، اور اس میں کوئی ایشو نہیں. ابو اسود، اسود یا کوئی سمین موٹا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں بولنے میں، تب غیبت نہیں آئے گا. لیکن آپ یہ حدیثوں سے یہ حوالہ لے کے دوسروں کی غیبت بولو، تو کالا ہے نا، تو کالا بولے تو برا لگ رہا، تو برا لگنا چھوڑ دے تو ہم غیبت سے بچ جائیں گے. نہیں، آپ نہیں اس کو بنا سکتے، بٹ ہی کین، وہ چاہے تو اس کو برا نہ لگے تو وہ بول سکتا ہے، آپ بولو مجھے برا نہیں لگتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. تو اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسا کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے ایک دم کلیئر کیا. میں حدیث میں اور بھی چیزیں رکھوں گا تاکہ اور اس کی کلیریفیکیشن وضاحت ہوتی رہے بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی، یہ نہیں آپ بول سکتے یار اتنی چھوٹی چیز بول رہے تو سکا ہے تو سکا ہی بولیں گے نا، اس کو برا لگتا. دبلا ایک دم آدمی مت بولیے، تو یار حقیقت میں گڈا نا 3 فٹ کا، تو کیا بولنا، اس کا نام ہے، آپ نہیں بول سکتے. اگر آپ نے کہا اس کے پیٹ پیچھے تو یہ کیا ہوا، یہی غیبت، یہی غیبت، یہی غیبت. یاد رکھیے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. نہیں ہے نا اس میں حدیث میں وہی ہے تو ہی غیبت، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، الزام ہے. سمجھ رہے آپ، بہت ڈینجرس بات ہے یہ. تو بہتان تو غیبت سے بھی اوپر لے جاتا ہے. ایسا کوئی کام اپنے بھائی کے بارے میں بول دینا جو اس میں نہیں ہے، یہ تو ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ثابت کرو، بولا قیامت کے دن تو نہیں کر پائیں گے، پھنس جائیں گے. اللہ بولے ثابت کرو پہلے یہ جرم. کیسے ثابت کروں گا کہ وہ ایسا تھا، الزام لگا دیا جھوٹا ہے فلاں ہے، اب کیسے ثابت کرو، بہتان ہے یہ تو. سمجھ رہے آپ. تو اس چیز کو یاد رکھے، اس چیز کو سمجھیں. لوگ بہت ساری بار اپنی تعریف کے چکر میں دوسروں کو بدنام کر دیتے ہیں. ارے وہ کیا سوتے پڑا تھا اپنے سفر کے اندر، کیوں بول رہے ہیں آپ کو کیا لینا دینا اس کے سونے سے، کیوں بدنام کر رہے، اس کا یہ لینا دینا نہیں ہے، کسی پبلک معاملہ سے کیا لینا دینا اس کا. ہاں وہ پبلک آفیسر ہے اور پھر سوتے پڑا رہتا ہے، جب کام کا ٹائم ہے تب آپ بول سکتے ہیں غیبت میں نہیں آئیں گا، کہ تمہارا کام ہے جاگنا اور کام کرنا اور تم سوتے ہو، تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ٹھیک نہیں کہ آپ کسی کی ذاتی چیز جس کا پبلک سے کوئی لینا دینا نہیں، معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی جاب نہیں ہے وہ، آپ اس پہ ذمہ دار نہیں ہیں، پھر آپ خاموش رہیے، زیادہ اچھا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی رہتے لوگوں میں کچھ چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہے، ٹھیک. لیکن آپ ذمہ دار ہیں، کوئی ایک الگ بات ہے. انشاءاللہ آخر میں وہ بھی لیں گے غیبت کیا نہیں ہوتی اور کب کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.